عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہی روحانی علاج اور استخارہ، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی ماشاءاللہ، ان سے بھی ہم بات چیت کریں گے، گفتگو کریں گے، کالز کی طرف بھی بڑھیں گے۔ لیکن ناظرین، سلسلے کی ابتدا میں ہم ناظرین کو ایک سیگمنٹ دکھاتے ہیں جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج، اور اس کی ماشاءاللہ عز و جل خصوصیت یہ ہے کہ یہ جو وظیفہ اس سیگمنٹ میں بیان کیا جاتا ہے ہمارے تمام ہی ناظرین کے لیے ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا اس وظیفے کو آج اس سیگمنٹ میں بیان کیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں آج کا سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ روحانی علاج میں آج کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ کس حوالے سے ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو عرض کریں گے۔ آج انشاءاللہ آپ کو ہم ایک تعویذ لکھنے کا طریقہ بتائیں گے۔ جی ہاں ناظرین، یہ تعویذ کس کے لیے ہے پھر اس بارے میں بیان کرتے چلیں، پھر انشاءاللہ اس کا طریقہ بھی سنیں گے۔ بچے کی ولادت ہو تو بچے کی ولادت کے بعد نومولود بچے کے لیے حفاظت کے لیے کہ یہ تعویذ ہے، اور اسے کس طرح سے تیار کرنا ہے آئیے اسے بھی سن لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک کاغذ لیں، سادے کاغذ کے اوپر، آپ یہ اسکرین پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو سادے کاغذ کے اوپر لا الہ الا اللہ 11 مرتبہ لکھیں، اور اس تعویذ اس کاغذ کو تعویذ کی صورت بنا کر اور پھر جو ہے چمڑے میں یا ریگزین یا کپڑے وغیرہ میں سلائی کر کے بچے کے گلے میں پہنا دیں۔ انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ رہے گا کہ بچہ کئی امراض کے ساتھ ساتھ پیچش یعنی جو پیٹ وغیرہ کے امراض ہوتے ہیں اس سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو محفوظ رہے گا، اس کی حفاظت رہے گی۔ تعویذ بنانے کا طریقہ جو ہم بتاتے ہیں ان چیزوں کو ضرور یہاں فالو کیا جائے۔ اچھا، میں یہ چاہوں گا کہ اس میں یہ بھی آپ وضاحت فرمائیے، تعویذ پہنانے کے حوالے سے آپ نے فرمایا نا کہ بچے کے گلے میں پہنا دیں۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے نا، بچے بیمار ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، وقت سے پہلے پیدائش ہو جاتی ہے، تو اب ایسی صورت میں بچے کو پھر اس میں پیٹی میں رکھ دیا جاتا ہے، آئی سی یو میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اب وہاں پر بالفرض اگر یہ تعویذ پہنانا ممکن نہ ہو، ڈاکٹرز منع کرتے ہوں، تو ایسی صورت میں پڑھنے کے بھی ماشاءاللہ عز و جل کچھ وظائف ہیں، وہ وظائف پڑھ کر آپ بچے پر دم کر دیں۔ جیسے حکم تو یہی ہے نا کہ جب بچے کی ولادت ہو جائے تو سیدھے کان میں اذان کہی جائے اور الٹے کان میں تکبیر کہی جائے۔ تو دیکھیں جو ہمارے ماشاءاللہ طارق بھائی نے وظیفہ بتایا اور تعویذ بنانے کا طریقہ بتایا نا، تو یہ جملہ امراض کے لیے ماشاءاللہ، بالخصوص آپ نے جو پیٹ کے حوالے سے بتایا، ان بعض اوقات بچوں کا پیٹ پھول جاتا ہے، پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے، پیٹ کے مختلف امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے پیٹ پہ تو باندھنا ضروری نہیں ہے نا، گلے میں پہننا ہے۔ تعویذ پیٹ پر نہیں باندھنا ہے، تعویذ کو جس طرح ہم نارملی گلے میں پہنتے ہیں، ظاہر سی بات ہے چھوٹے بچے کے بازو میں باندھنے میں دشواری ہوگی، آزمائش ہوگی، آزمائش ہوگی، تو تعویذ کو گلے میں پہنا دیا جائے۔ گلے میں پہنا۔ اچھا، اس میں کلر کی تو کوئی قید نہیں ہے نا؟ مختلف بھائی گرین کلر کا کپڑا ہونا چاہیے، بلیک ہونا چاہیے، چمڑے کا کوئی خاص کلر، اس کا تو کوئی تعویذ جس کپڑے میں یا جس بھی چمڑے میں بنانا ہے اس میں کلر کی کوئی قید نہیں ہے۔ ایون کہ جس کاغذ پہ لکھنا ہے وہ ضروری نہیں کہ سفید ہی کاغذ ہو، وہ رنگین کاغذ ہو، لیکن کاغذ سادہ ہونا چاہیے، لائنوں والے جو کاپیز کے اندر لائن والا نہ ہو، سادہ پیپر جو کہ پرنٹ وغیرہ میں یوز ہوتا ہے، سادے پیپر کے اوپر چاہے وہ کسی بھی کلر کا ہو، اس کے اوپر یہ لکھ لیں لا الہ الا اللہ 11 مرتبہ، اور پھر اس کی کو تعویذ کی صورت میں بنا لیں۔ اچھا، یہ لکھنا کب ہے یہ بھی ایک ذہن میں سوال ہے کہ یعنی جب بچے کی ولادت ہو تب لکھنا ہے؟ اس تعویذ کو لکھ کر بنا کے رکھ لیا جائے تو جو ہی جہاں ولادت کی خوشخبری ملے تو بچہ ہو یا بچی ہو، تعویذ کو اس کے گلے میں پہنا دیا جائے تو انشاءاللہ۔ اچھا، اس میں جو عرض کر رہا تھا نا، ایک تو تعویذ بنانے کا چلے ماشاءاللہ آپ نے بتایا طریقہ نا، میں وظیفہ عرض کرتا ہوں۔ اب جیسے مثال کے طور پر آئی سی یو میں ہے بچہ، اب اس میں ہوتا ہے نا باکس میں رکھ دیا جاتا ہے، بعض اوقات سانس کی پرابلم ہوتی ہے بچے کو، کمزوری کے معاملات ہوتے ہیں، باکس میں اب تعویذ پہنانا ممکن نہیں ہے، تو اب دیکھیں ایک بڑا کمال کا وظیفہ، اور اس وظیفے کی طارق بھائی برکت یہ ہے کہ بچہ بالغ ہونے تک آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ یعنی کرنا
پیدائش کے بعد ہے، ہاں لیکن پیدائش اس کے کی بعد۔ برکتیں اس کی سمجھے کہ عمر بھر سمجھے کہ ملتی رہیں گی انشاءاللہ۔ ہاں ماشاء اللہ۔ تو اب یہ ہے کہ دیکھیں اب اولاً تو کوشش کرنی ہے کہ تعویذ پہنا دیں، تعویذ پہنانا ممکن نہ ہو تو اب یہ وظیفہ پڑھ کے دم کیجئے گا۔ لیکن حکم تو یہی ہے کہ بچے کے سیدھے کان میں اذان کہی جائے اور الٹے کان میں اقامت کہی جائے، تکبیر کہی جائے۔ جب اذان اور اقامت کہہ دیں تو اب 7 مرتبہ یا برو پڑھ کر بچے پر دم کر دیا جائے اور بچے کو اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں دے دیا جائے، اللہ پاک کے سپرد کر دیا جائے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بچہ بالغ ہونے تک آفتوں سے، بلاؤں سے، مختلف قسم کے امراض سے وہ بچہ محفوظ ہو جائے گا۔ بلکہ اس کی فضیلت میں کہا گیا نا کہ السبیان نے وہ امراض جو بچوں کو ہوا کرتے ہیں، تو ان تمام امراض سے اس بچے کی انشاءاللہ یہ اس اذان وظیفے کی کی ماشاءاللہ برکت سے برکت ہے۔ جی جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اذان کان میں جو اذان میں تاخیر دی کہی جاتی ہے نا، اذان میں تاخیر کر دی، جی تو اندیشہ ہے کہ اب بچے کو السبیان یعنی جس میں عموماً بچے کو جھٹکے وغیرہ لگتے ہیں اور دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح کا مرض بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ تو اب حکم تو یہی ہے کہ جیسے ہی بچے کی ولادت ہو تو فوراً بغیر تاخیر کیے اذان یہ کہہ دی جائے۔ یہ تو ماشاءاللہ تعویذ بنانے کا بھی طارق بھائی بہت شکریہ، اپنا جزاک اللہ۔ طریقہ بتایا، وظیفہ بھی میں نے آپ کو عرض کیا۔ اور یہاں میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں ناظرین کو، بچوں کی ولادت کے بعد عموماً ہوتا ہے بچوں کو بعض اوقات یرقان ہو جاتا ہے، پیلیا ہو جاتا ہے اور بچے کمزور ہوتے ہیں، تو یہ رہتا ہے تقریباً بچوں کو پیلیا ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی چلے میں وظیفہ عرض کرتا چلوں، اگر کسی بچے کو یرقان ہو جائے، پیلیا ہو جائے، تو 21 مرتبہ 21 ٹائم سورۃ الفاتحہ پڑھ کر آپ پیاز پر دم کریں، اور یہ دم کی ہوئی پیاز جو ہے نا یہ کوشش کریں کہ بچے کے گلے میں ڈال دیں، تو یرقان نہیں ہوگا۔ اگر پیلیا ہوا بچے کو تو وہ بھی ماشاءاللہ پیلیا ختم ہو جائے گا، ہیپاٹائٹس کی بیماری یہ دور ہو جائے گی۔ انشاءاللہ۔ اور روحانی علاج کے بستوں سے بھی اس کے ماشاءاللہ کچھ مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں جو آپ روحانی علاج کے بستوں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، تو وہ بھی ضرور حاصل کیجئے گا۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک کی حقیقت میں شافی الامراض ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ بہت شکریہ طارق بھائی، ماشاءاللہ آپ نے تعویذ بنانے کا جزاک طریقہ اللہ۔ ارشاد فرمایا، جو طریقہ آپ کو بتایا گیا اس کے مطابق یہ تعویذ پہلے سے بھی آپ تیار کر کے بھی رکھ یہ سکتے عمل ہیں۔ جو 2-3 ماشاءاللہ بتائے ہیں تعویذ بنانے کا اور وظائف وغیرہ بھی، یہ کوئی بھی عمل کر سکتا ہے کہ خاندان میں سے ایسا ہو جو قرآن درست پڑھنا جانتا ہو، یا سب کو اجازت ہے اس کی؟ دیکھیں طارق بھائی کا تعویذ بتانے کا طریقہ بتانا ہی اس بات پہ دلالت کرتا ہے ہر ایک کو اجازت ہے۔ گھر کا فرد بھی تیار کر کے دے سکتا ہے، نہیں کر سکتے کنڈیشن ایسی ہے کہ بھئی تعویذ تیار نہیں کر سکا تو گھر کا کوئی ایسا فرد جس کی رائٹنگ درست ہو، جس کے تلفظ درست ہو، وہ پڑھ کر یہ دم کر دیں۔ والدہ کے ساتھ پرابلم ہے تو والد پڑھ کر دم کر دیں، والد کے ساتھ نہیں ہے، موجود نہیں ہے، تو گھر کا کوئی ایسا فرد جس کے تلفظ درست ہوں وہ پڑھ کر بچے پر دم کر دیں۔ تعویذات بچے کے ماشاءاللہ گلے میں ڈال دیں، اور تعویذ گلے میں ڈالیں نا ایک مشورہ ہے، بہترین مشورہ ہے۔ جب بھی اب جیسے تعویذ بنانے کا طریقہ ماشاءاللہ آپ کو بتایا، تو تعویذ پہنانے سے پہلے بھی کوشش کریں کہ نیاز دلا دیں، نیاز دلا دیں۔ تعویذ پہنانے کے بعد بھی نیاز دلا دیں، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کے فاتحہ خوانی کر دیں، حسب توفیق راہ خدا عز و جل میں صدقہ دیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے صدقے کے ذریعے جو ہے نا اپنے مریضوں کا علاج کرو، جی صدقہ دے دیں اور اب بے خوف ہو جائے، اللہ پاک کی رحمت سے وہ صدقہ یہ شفا کا سبب بن جائے گا۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے آپ کی قولز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی قول چلائیے گا۔ عبدالسلام طارق گجرانوالہ سے عرض کر رہا ہوں، میری دوتری ہے، اس کا نام فریحہ بی بی، اس کی والدہ کا نام سلمہ بی بی۔ وہ رات کو سوئے پہ ہی کبھی ہنسنے لگ جاتی ہے اور کبھی باتیں کرتی ہے، اور اس کی یادداشت بہت کمزور ہے۔ صحیح ہے، باتیں بھی کرتی ہیں، ڈر بھی جاتی ہیں، حافظہ بھی کمزور ہے۔ ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرے 3 بیٹے ہیں بڑے کمانے والے، لیکن ہماری جو ہے نا روزی میں برکت نہیں ہوتی، قرضہ ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم 4 کمانے والے ہیں، پھر بھی جو ہے نا قرضہ چڑھا ہوا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے انشاءاللہ الکریم۔ اس حوالے سے روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، ابھی آپ کو شامل رہیے گا سلسلے میں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ ان کا نام نگہت ہے، ان کی والدہ کا نام سریا ہے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ 2 مہینے سے وہ بیمار ہے، کوئی جادو وغیرہ کا اثرات ہے یا ویسے کوئی بیماری کا اشارہ؟ صحیح، ابھی نگہت نام انہوں نے بتایا، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ اکرام بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے۔
مجھے یہ پوچھنا تھا کہ 3-4 مہینے ہو گئے ہیں میرا بیٹا پڑھائی میں مسلسل جو ہے وہ ڈاؤن جا رہا ہے. پہلے بہت اچھے اس کے مارکس آتے تھے، تعلیم میں بھی اچھا تھا، ہماری بات بھی مانتا تھا. ابھی 3-4 مہینے ہو گئے ہیں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا کہ دن بدن پڑھائی میں اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے. جو کچھ وہ پڑھتا ہے وہ اسے یاد نہیں رہتا. اللہ پاک آسانی فرمائیں. استخارہ بھی کرواتے ہیں اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے. شامل رہیے گا سلسلے میں. یہ ایک میسج بھی آیا ہے. بچی کا نام ہے ام ہانی اور ان کی والدہ کا نام ہے منصورہ. اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ بچی کے جو یہ اپنا بھویں ہے نا، اس کے بال یہ جھڑ رہے ہیں بچی کے. استخارہ کر کے دیکھیں کیا جنات کے معاملات ہیں، کیا وجہ ہے، یا جسمانی کوئی پرابلم ہے، بیماری کا مسئلہ ہے. استخارہ بھی کیجیے اور اس حوالے سے کچھ وظیفہ بھی آپ ارشاد فرمائیے گا. جی ناظرین، استخارے ماشاءاللہ آپ کے ہو رہے ہیں. روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھی، میسیجز بھی ہیں روحانی علاج کے حوالے سے. انشاءاللہ الکریم روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. گھر میں برکت رہے، روزی میں برکت رہے، قرضہ اتر جائے. آپ نے قول کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ گھر کے ہم 4 افراد ہیں کمانے والے، لیکن قرضہ پھر بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کی بہت ساری دیکھیں وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میں اس پر کلام نہیں کر رہا. میں صرف وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. یہ وظیفہ آپ اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا انشاءاللہ الکریم. کیسا ہی قرضہ کیوں نہ ہو اور کتنا ہی قرضہ کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت سے قرضہ اتر جائے گا. غیبی طور پر ماشاءاللہ ایسے آپ کے لیے اسباب بن جائیں گے کہ قرضہ اتر جائے گا انشاءاللہ. وہ کیا؟ دیکھیں، آپ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں گے 11 مرتبہ. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. صحیح؟ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، اور صبح و شام 100 مرتبہ آپ یہی دعا پڑھیں. اور اول اور آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے. یہ دعا بھی دیکھیں اسکرین پر آپ کے سامنے ہے. اللہ کی رحمت سے قرضہ اتر جائے گا. بلکہ اس کی تو فضیلت اتنی زیادہ ہے. اسلام کے چوتھے خلیفہ مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا نا، تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اس سارا کا سارا قرضہ اتر جائے گا. پڑھیں صدق کے دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں. اچھا، نیت بھی ہونی چاہیے کہ میں نے قرضہ اتارنا ہے، میں اس پر جو میرے ذمہ باقی ہے میں نے وہ دینا ہے. نیت سچی ہوگی، کوشش بھی آپ کی جاری رہے گی، تو انشاءاللہ الکریم اسباب بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ چہرے پہ جھریاں ہو جاتی ہیں، چھائیاں ہو جاتی ہیں، لائننگ آ جاتی ہے، داغ دھبے وغیرہ آ جاتے ہیں، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دے. تو ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نور پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنے چہرے پر یہ پھیر لیا کریں. انشاءاللہ الکریم یہ داغ دھبے بھی ختم ہو جائیں گے، چہرہ آپ کا روشن ہو جائے گا، اور جو بھی نشانات وغیرہ ہیں، لائننگ ہے، یہ بھی انشاءاللہ الکریم ختم ہو جائیں گے. اگر گھر میں سایہ ہو تو کیسے پتہ چلے گا، اس کا کوئی حل بتا دیں. دیکھیں، اس کی مختلف علامات ہوتی ہیں. نقصانات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، خون کے نشانات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پرندوں کے پر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح خون کے چھینٹے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. عجیب و غریب ایک وحشت سی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس طرح کے معاملات یہ سامنے، اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن میں نے چند ایک چیزیں عرض کی ہیں. اس طرح کی علامات اور اس طرح کی یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. ایک گھبراہٹ، ایک خوف طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، لوگ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی نقصان، کبھی کوئی حادثہ. اس طرح کے معاملات یہ چلتے رہتے ہیں. پھر اگر گھر میں کوئی سایہ ہو، سایہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی اثرات وغیرہ ہوں. تو بہرحال اب دوسرا آپ نے یہ کہا کہ پتہ کیسے چلے، تو پتہ کیسے چلے گا، یہ علامات نظر آنا شروع ہو جائیں گی. پھر یہ کہ استخارے کے ذریعے بھی بعض اوقات اشارے مل جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اب آپ نے کہا کہ اس کا حل بتا دیں، تو حل بھی نوٹ کر لیجیے، آپ حل بھی سن لیجیے. حل اس کا یہ ہے کہ گھر کے چاروں کونوں میں اذان دیجیے. آپ جہاں اذان کہی جائے گی ماشاءاللہ یہ اثرات وغیرہ سب ختم ہو جائیں گے، گھر میں برکت رہے گی، اطمینان اور ایک سکون آ جائے گا ماشاءاللہ گھر میں. اور ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، وہاں سے شریر جنات یہ بھاگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اگر گھر میں سایہ ہو، شریر جنات کے اثرات ہوں، تو آپ گھر میں سورۃ البقرہ یہ آپ پڑھ لیجئے، تلاوت کیجئے، بلند آواز سے کیجئے، تاکہ گھر کے در و دیوار بھی ہمارے تلاوت قرآن کرنے پر گواہ ہو جائیں. کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمارے ایمان کی گواہی
تو سورہ بقرہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم گھر سے اس طرح کے شریر جنات بھاگ جائیں گے، شیاطین چلے جائیں گے، گھر میں ایک الحمدللہ اطمینان اور ایک سکون آ جائے گا۔ گھر میں تلاوت قرآن روزانہ کا معمول بنائیں، گھر میں امن اور سکون چاہتے ہیں، گھر میں کوئی سایہ اثرات، آسیب وغیرہ نہ ہو، جادو کے اثرات نہ ہو، بندش نہ ہو، تلاوت قرآن کے ذریعے ہم اپنے گھروں کو آباد رکھیں۔ ماشاءاللہ تلاوت قرآن کے ذریعے ہم اپنے دلوں کو روشن و منور کر سکتے ہیں، اپنے دلوں کو آباد کر سکتے ہیں، اپنے گھروں کو آباد کریں، انشاءاللہ الکریم برکتیں حاصل ہوں گی۔ بڑھیں گے ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات، ہمارے جن ناظرین نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں جوابات نوٹ کیجئے گا۔ جی یہ عبدالسلام بھائی کی کال سے پہلے جی ہاں، بچی کے حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہے تھے کہ رات کو یہ ڈر جاتی ہیں، سوتے میں ہنسنے لگ جاتی ہیں، استخارہ کیا ہے، استخارے میں اثرات کا معاملہ آ رہا ہے، ان کے ساتھ پریشانی والی ایسی بات نہیں ہے۔ مشورہ بھی دوں گا اور وظیفہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ رات سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر بچی پر دم بھی کریں، اور اپنے قریبی بستے سے، روحانی علاج کے بستے سے آپ جو ہے وہ تعویذات بھی لیں ان کی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے، اور کاٹ کا عمل ہوتا ہے مخصوص وہ بھی کروائیں، انشاءاللہ الکریم بہتر ہو جائیں گے۔ ہمارے دوسرے تھے، نگہت نام تھا، والدہ کا نام سلمہ بتایا تھا، جادو وغیرہ کے حوالے سے پریشان تھے کہ ایسا لگتا ہے کسی نے ہم پر جادو کروا دیا ہے، بیمار رہتے ہیں کافی۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے، استخارے میں کوئی جادو بندش کا ایسا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں آ رہا، فی الوقت بیماری کا ہی اشارہ ہے۔ وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، آپ اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا۔ 1000 مرتبہ یا حیو، 1000 مرتبہ یا حیو یہ پڑھ کر دم کریں ان پر، پانی پر دم کر کے ان کو پلائیں، اللہ کی رحمت سے شفا یاب ہو جائیں گے۔ ہمارے ایک اور اسلام بھائی تھے، بچے کے حوالے سے پریشان تھے کہ پہلے پڑھائی میں بہت اچھے تھے، ہماری بات بھی سنتے تھے، مانتے تھے، ابھی حافظہ کمزور ہو چکا ہے۔ دیکھیں استخارہ کیا ہے، استخارے میں فی الحال نظر بد کی طرف اشارہ ہے۔ نظر بد کے حوالے سے وظیفہ آپ نوٹ کر لیں، لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کے بچے پر دم کریں، اور ذہن جو ہے وہ تیز ہو جائے، پڑھائی میں اچھے ہو جائیں، کن ذہنی دور ہو جائے، اس کے حوالے سے بھی وظیفہ آپ نوٹ کر لیں۔ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے بچے کو پلاتے رہیں، اللہ کی رحمت سے حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ ایک اور تھے، ام ہانی نام بتایا تھا، والدہ کا نام منظورہ بتایا تھا کہ ان کی بھویں جو ہے وہ جھڑنے لگ گئی ہیں، تو استخارہ کیا، استخارے میں ان کے ساتھ کوئی جادو کا، کوئی اثرات کا ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وظیفہ عرض کرتا ہوں، اس پہ عمل کریں، اور ہمارے روحانی علاج کے بستے سے کاٹ کا عمل بھی کروائیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ اچھا کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے ان کے ساتھ؟ کوئی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا پرابلم ہے؟ جی ہاں، ڈاکٹر کو بھی دکھائیں یہ، صحیح ہے۔ اور کاٹ کا عمل بھی کروائیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ 115 مرتبہ یا مؤمنو یہ پڑھ کر دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ میسیجز کافی سارے ہیں، کچھ میسیجز میں آپ کے شامل کروں گا، پھر انشاءاللہ الکریم مزید استخاروں کی طرف، آپ کی کالز کی طرف ہم آئیں گے۔ یہ ایک استخارے کے حوالے سے ایک میسیج ہے کہ حضور میرا نام علی نقاش اتاری ہے، والدہ کا نام رخسانہ کوثر ہے، کام کے لیے یورپ جانا چاہ رہا ہوں، استخارہ کروانا چاہتا ہوں کہ میرا ملک سے باہر جانا ٹھیک رہے گا یا نہیں، اس حوالے سے استخارہ کیجئے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے دوست کا نام عبداللہ سلیمان ہے اور کافی عرصہ ہو چکا ہے اس کو کوئی کام نہیں مل پا رہا، بہت پریشان رہتا ہے، مہربانی فرما کر ان کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے۔ سلیمان نام آپ نے بتایا، تو چلیں روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں نوٹ کیجئے گا، یہ ملازمت ملنے کا روحانی علاج ہے۔ جو جاب کی تلاش میں ہے نا، جو جاب کے لیے جاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جب آپ جاب کی تلاش کے لیے جانے لگے نا تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کر جائیے گا۔ وظیفہ ذرا نوٹ کیجئے گا، پہلے اعوذ باللہ پڑھیں گے، تعوذ پھر تسمیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ بس یہ وظیفہ ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے بھی ہے اسکرین پر، کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو یہ وظیفہ جو اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، یہ صرف آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے، پڑھ کر آپ چلے جائیں، اور کوشش کریں کہ جب آپ جاب کی تلاش کے لیے جا رہے ہوں، ملازمت کے لیے جا رہے ہوں، یا انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہوں، جانے سے پہلے آپ یہ وظیفہ پڑھ کر جائیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو کامیابی نصیب ہوگی، ملازمت مل جائے گی، آپ کی جاب لگ جائے گی۔
اور کوشش دیکھیں یہ کامیابی کی کنجی ہے، کوشش بھی کیجیے گا۔ یہ روحانی علاج بتا دیں، مجھے ہر وقت دماغ میں ٹینشن رہتی ہے جو دماغ سے نکلتی ہی نہیں۔ عامر اتاری ہیں کشمیر سے، انہوں نے میسج کیا ہے۔ جی عامر بھائی، اس کے لیے آپ کو دیکھیں کوشش بھی کرنا پڑے گی، بتکلف آپ کو کوشش کرنا پڑے گی۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا علاج خود ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہم تھوڑی سی توجہ دینا تو الحمدللہ اس کا علاج ہو ہی جاتا ہے۔ وہی کیا، اب آپ نے کہا نا کہ ٹینشن دماغ میں سوار رہتی ہے، تو اس کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ اپنے اوپر طاری کر لیتی ہوں گے، اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہوں گے۔ اپنے آپ کو بالکل مطمئن رکھیں، چلو پریشانی آئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی اس طرح کی آزمائش آ گئی، کوئی بیماری کا معاملہ آ گیا، اللہ کی رضا پر راضی رہیں اور اپنے تمام کے تمام معاملات اللہ پاک کے سپرد کر دیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اپنے معاملات اللہ پاک کے سپرد کر دیں، اور انشاءاللہ الکریم بہتر ہی ہوگا۔ ٹینشن لینے سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ مسائل تو حل نہیں ہوتے، وہ اپنے وقت پر ہی جا کر وہ مسائل حل ہوتے ہیں، صحیح ہے نا۔ اب کیا ٹینشن لے لی نا، پھر اور بھی کام ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، دیگر معاملات ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اپنی طبیعت یہ بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ بہتر فرمائے گا۔ چلو اب میں وظیفہ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ وظیفہ آپ پڑھا کریں، آپ کی ٹینشن نہیں رہے گی۔ اور وظیفہ بھی ایسا کمال کا وظیفہ ہے آپ کے لیے بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین کے لیے۔ اللہ نہ کرے کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ گئی نا، کوئی اس طرح کا گمبھیر معاملہ آ گیا، اب سجائی نہیں دے رہا، کیا کریں؟ بعض اوقات حواس کام نہیں کر رہے ہوتے نا، تو کچھ سجائی نہیں دے رہا ہوتا کہ کیا کریں، تو ایسی صورت میں آپ یہ وظیفہ پڑھا کریں۔ میں حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ نا تو یہ کلمات کہو۔ کون سے کلمات ہیں وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بس اللہ تبارک و تعالی ان کلمات کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ پریشانیاں، مصیبتیں، یہ ذہن میں جو ٹینشنیں آ جاتی ہیں، اور یہ سب انشاءاللہ الکریم دور۔ کبھی اس طرح ہو جائے نا معاملہ کہ ٹینشن سوار ہونے لگے، آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، آپ اس کی کمال دیکھیے گا، برکتیں دیکھیے گا۔ اللہ نے چاہا، اللہ نے چاہا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم آپ کے یہ لمحوں کے اندر ماشاءاللہ ٹینشنیں دور ہو جائیں گے، حالات بدل جائیں گے، معاملات آپ کے بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ اس کا کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، جتنا چاہیں آپ جب چاہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، شامل کروں گا مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی، پوتی کا نام ہے جی زمل شفقت، والدہ کا نام ہے مریم، اور بچی کو خارش ہے بہت زیادہ، جسم کا تقریباً کافی خراب ہے، اس کے لیے استخارہ کرانا تھا۔ جی، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی استخارہ کروانا۔ جی، نیکسٹ کال۔ حضور میرے ابو کا استخارہ فرما دیجیے، ہمارے اوپر قرض تھا اور ہم نے اپنا مکان بیچ کر قرض اتارنے کی نیت کی ہے، کیا اس میں بہتر رہے گا؟ استخارہ فرما دیجیے۔ ابو کا نام مظہر اقبال، والدہ کا نام برکت بی بی۔ صحیح، ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ جی، میرا نام شاہ جہان ہے بن زاہدہ پروین۔ میرے پاس 5 مہینے سے نوکری کا کوئی سبب نہیں ہے اور میرے پر قرضہ بھی ہے، تو اس کے لیے کوئی بہترین وظیفہ بتا دیں، اور میرے والدین کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا بھی کر دیجیے۔ اللہ پاک آپ کے والدین کی، آپ کی، ہم سب کی، آقا کی ساری امت کی اللہ پاک بخشش و مغفرت فرمائے انشاءاللہ الکریم۔ ابھی اس حوالے سے وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ نوکری بھی مل جائے اور قرضہ بھی اتر جائے۔ جی، نیکسٹ کال۔ استخارہ کرانا تھا بھائی جی، اکثر میری والدہ کا نام ہے غلام فاطمہ، ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، اس کے بعد اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ صحیح، اگلی کال۔ میرا نام اکمل نکاش ہے، والدہ کا نام شاہدہ پروین ہے، اور میں ایک جگہ جاب کرتا ہوں، یہ جاب چھوڑ کر دوسری جگہ جانا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے اچھا ہوئے گا؟ کیا چھوڑ کر؟ جاب ایک جگہ کر رہے ہیں، ایک جگہ جاب کر رہے ہیں، یہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا بہتر ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ جی، استخارے ماشاءاللہ کالس آ چکی ہیں، اب استخارے فرما لیجیے۔ میسیجز کافی سارے ہیں اور میسیجز بھی انشاءاللہ الکریم میں شامل کروں گا۔ پہلے ایک وظیفہ میں عرض کر دوں، یہ ہمارے شاہ جہاں بھائی، آپ نے کہا کہ 5 ماہ ہو چکے ہیں نوکری کی تلاش میں ہوں، نوکری نہیں مل پا رہی، قرضہ بھی بہت زیادہ چڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ دیکھیں، دعا بھی کیجیے اللہ پاک کی بارگاہ میں، والدین حیات ہوں تو والدین سے دعا بھی کروائیے، اور دوسرے یہ کہ روزانہ کی بنیاد پر سورۃ الواقعہ یہ آپ پڑھا کریں۔ اس کی برکت یہ ہے کہ قرضہ بھی اتر جائے گا، تنگ دستی بھی دور ہو جائے گی، جاب بھی مل جائے گی ماشاءاللہ۔ مغرب کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آپ سورۃ الواقعہ پڑھیں،
یہ مغرب اور عشاء کے بعد کا عمل ہو گیا۔ اور ایک اور وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، یہ آپ نے نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے، لیکن سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے۔ اچھا، جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو نا، صبح صادق، اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو، اب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، صبح صادق ہو جاتا ہے، تو اب اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز فجر سے پہلے بھی، نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن طلوع شمس، سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ نے یہ وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور وہ ہے تسبیح ملائکہ۔ تسبیح ملائکہ اسی مبارک تسبیح ہے، اور اس کی بڑی کمال کی برکتیں ہیں کہ اگر کوئی بے روزگار پڑے تو ماشاءاللہ روزگار لگ جاتا ہے، اس کا کاروبار میں برکت ہو جاتی ہے۔ اور یہ وظیفہ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا تھا اپنے ایک پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اللہ پاک نے اتنا مالا مال کر دیا کہ انہوں نے اپنی ہمسایوں کی بھی مدد کرنا شروع کر دی اور دوسروں کی بھی مدد کرنا شروع کر دی، اور وہ خود حیران تھے کہ اللہ پاک نے اتنا مجھے مال عطا فرمایا کہ میں کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں، اس کثرت کے ساتھ دنیا ان کے پاس آئی۔ تو روزانہ آپ نے نماز فجر کے بعد یہ پڑھنا ہے 100 مرتبہ تسبیح ملائکہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی اس کی آپ کو برکتیں نظر آئیں گی الحمدللہ۔ نیت سچی ہونی چاہیے، نیت خالص ہو، اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ پھر اس کی برکتیں۔ جی، استخاروں کے جوابات ارشاد فرمائیں۔ ہمارے علی نقاش بھائی تھے، ان کی کال تھی کہ یہ ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں، بزنس کے حوالے سے استخارہ کیا ہے آپ کا۔ استخارے میں بہتری کا اشارہ ہے، ظاہری معاملات دیکھتے ہوئے آپ جا سکتے ہیں۔ ہمارے ایک اور اسلام بھائی تھے، کال تھی بچی کے حوالے سے کہ خارش ان کو کافی ہو چکی ہے، تو استخارے میں بیماری کا معاملہ آیا ہے، اب میڈیکل کی طرف بھی رجوع کیجئے، وظیفہ بھی عرض کر دیتا ہوں، اور ہمارے روحانی علاج کے بستوں پر بھی جائیں، وہاں سے تعویذات بھی لیجئے گا۔ جسم پہ دانے ہو جائیں یا خارش کا مرض لاحق ہو جائے تو اس کے لیے یا رقیب 3 مرتبہ پڑھ کے وقتاً فوقتاً دم کریں، اللہ کی رحمت سے دانے خارش یہ چلی جائے گی۔ اچھا، خارش کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کسی کو خشک خارش ہوتی ہے، کسی کو تر خارش ہوتی ہے، کسی کے بعض اوقات زخم وغیرہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ خارش بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب بچے کو کسی بھی طرح کی الرجی ہے، جلد خراب ہے یا خارش وغیرہ ہو رہی ہو تو آپ سورۃ المؤمنون کی یہ آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ خارش کا مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، پانی پہ دم کر کے پیے، کیسی ہی خارش کیوں نہ ہو ماشاءاللہ وہ خارش جاتی رہے گی۔ یہ آیت پڑھ کر آپ نے صرف پانی پر دم کرنا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14 ہے، یہ ایک آیت ہے، پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14، یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں اور یہ پڑھ کر بچی پر مکمل پڑھنی ہے، ایک دفعہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچے کو پلائیں۔ جی، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، یہ کہہ رہے ہیں والد صاحب کے حوالے سے بہت زیادہ مقروض ہو چکے ہیں اور اب یہ مکان بیچنا چاہ رہے ہیں، مکان بیچ کر قرضہ اتارنے، یہ بہتر ہے ان کے لیے؟ کیا اشارہ کیا ہے کہ قرض ہے اور مکان بیچ رہے ہیں کہ ہم بیچیں اور قرض کی ادائیگی کر لیں؟ استخارے میں تو بہتر آ رہا ہے مکان بیچنا، لیکن یہ ہے کہ مزید ظاہری معاملات آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھ کر مشورہ کر کے آپ اس پہ عمل کریں، چونکہ استخارہ ضمنی چیز ہوتی ہے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک اور ہمارے اسلامی بھائی تھے شاہ جہان بھائی، نوکری کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے پریشان تھے، یا جاب نہیں ہے، آپ کا بھی استخارہ کیا، استخارے میں کوئی جادو بندش کا کوئی ایسا معاملہ نہیں آ رہا، وظیفہ نوٹ کریں، اس پہ عمل کریں، اللہ کی رحمت سے آپ کو جائز روزگار جو ہے وہ مل جائے گا۔ آپ نے رات کو نماز عشاء کے بعد ننگے سر آسمان کے تلے، یعنی آپ اور آسمان کے بیچ کوئی آڑ نہ ہو، کوئی چھت نہ ہو، تو ایسی جگہ پر آپ نے کھڑے ہو کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب، یہ 500 مرتبہ پڑھ کے روزگار کے لیے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ الکریم جائز روزگار آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ ایک اور کال تھی اولاد کے حوالے سے کہ کافی عرصہ ہو گیا شادی کو، اولاد نہیں ہے، استخارہ آپ کا بھی کیا ہے، استخارے میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی بندش کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے، آپ صاحب اولاد ہو جائیں، دونوں میاں بھی یہ وظیفہ کیجئے، اللہ کی رحمت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ ہر نماز کے بعد یا اول 41 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ ہمارے اکمل بھائی تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ ایک جگہ جاب کر رہا ہوں، اب دوسری جگہ جاب کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، پہلی والی جاب چھوڑ کر۔ دیکھیں استخارہ کیا، استخارے میں
فی الحال منع کا اشارہ آ رہا ہے. جہاں جو کر رہے ہیں کرتے رہیں, اللہ بہتر فرمائے گا انشاءاللہ کریں. ماشاء اللہ. ابھی جہاں ان کے جاب ہے, ان کی ملازمت ہے, وہ جو وہی جاری رکھیں, ابھی آگے کی طرف یہ نہ جائیں. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. لگ کر مستقل مزاجی کے ساتھ, پابندی کے ساتھ یہ کرتے رہیں, اللہ پاک بہتر فرما دے گا. کم میں ہی برکت ہو جائے گی. بعض اوقات زیادہ کی لالچ میں, زیادہ کی ہوس میں, اور کہیں سے جب زیادہ ملنا شروع ہو جائے تو اس طرف بعض اوقات ہوتا ہے ذہن کہ ہمیں جانا چاہیے, چلے ہوئے جاتے ہیں. پھر آگے چل کر بعض اوقات ان کو آزمائش کا بھی سامنا کرنا پڑ جاتا ہے, اور پتہ چلے کہ یہاں پیچھے وہ کشتیاں جلا کر گئے تھے, اب وہاں پہنچے تو وہاں اور زیادہ آزمائش ہو گئی. اب وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے, رزق حلال میں برکتی نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, میسیجز بھی ہیں آپ کے کافی سارے, مکیہ کالز بھی ہیں, وہ بھی انشاءاللہ الکریم شامل کریں گے. لیکن اس دوران آپ کو دکھاتے ہیں ایک پیکیج. دنیا بھر میں ماشاءاللہ روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں, مختلف مقامات کے, مختلف شہروں کے, مختلف ممالک کے. ہم آپ کو روحانی علاج کے بستے بھی دکھاتے ہیں کہ جہاں پر روحانی علاج کے لیے لوگ آتے ہیں, پریشان حال آتے ہیں, اپنا روحانی علاج کرواتے ہیں, تعویذات عطاریہ حاصل کرتے ہیں, روحانی علاج وظائف وغیرہ ماشاءاللہ حاصل کرتے ہیں. اور آپ کی اپنی دعوت اسلامی کا یہ شعبہ روحانی علاج, یہ بھی ماشاءاللہ دکھیاری امت کی غمخواری کر رہا ہوتا ہے. پھر لوگوں کے ماشاءاللہ مسائل بھی حل ہوتے ہیں, پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں, اور انہیں خوشی بھی حاصل ہوتی ہے. پھر ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ اپنے وہ جذبات کا بھی اظہار کرتے ہیں, اپنی نیتوں کا بھی ماشاءاللہ اظہار کرتے ہیں. آئیے ایک اسی حوالے سے ایک کلپ ہے ہمارے پاس, آئیے ناظرین کو دکھاتے ہیں. جی چلائیے. کیا نام ہے آپ کا؟ اکبر علی عطاری. اچھا اکبر بھائی, یہاں روحانی علاج کی اسٹال پر آپ آئے ہیں فیضان مدینہ میں عالمی مدنی مرکز میں, کس حوالے سے آنا ہوا آپ کا؟ سر میرا اس حوالے سے آنا ہوا, مجھے جب بھی کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے ذہنی طور پہ یا مالی طور پہ, تو میں الحمدللہ یہاں آتا ہوں, اور میں دوسروں کو بھی دعوت دیتا ہوں. ابھی بھی مجھے ایک گھریلو مسئلہ تھا تو میں اس کے لیے حاضر ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گھریلو مسائل حل فرمائے. اس سے پہلے آپ نے کس حوالے سے تعویذات وغیرہ لیے ہیں؟ اس حوالے سے آگے بچوں کی حفاظت کے حوالے سے لیے تھے. میں نے ایک بچہ تھا میرا, اس کا ذہن نہیں کام کرتا تھا پڑھائی میں, تو الحمدللہ یہاں سے لے کے میں نے پنجاب تعویذ بھیجا, انہوں نے پہنا تو ماشاءاللہ وہ جو ہے نا ان کا پڑھائی کے اندر کافی دل لگا. ماشاءاللہ 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 ہے. الحمدللہ تعویذات کی برکتیں ہوتی ہیں, لوگوں کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں, اور پریشانیاں بھی ماشاءاللہ دور ہوتی چلی جاتی ہیں. کچھ ویڈیو سوالات بھی اگر ہمارے پاس ہوں تو وہ بھی چلائیے. محمد شفیق قادری عطاری پاک پتن شریف سے سرکار حاضر ہوا ہوں. یہ روحانی علاج کا بستہ لگا ہوا ہے. ہم ادھر کارڈ کے لیے آتے ہیں, کارڈ تو ہو جاتی ہے, یا سیدی عرضی ہے کبھی یہ بستہ جب بند ہوتا ہے تو ہمیں کارڈ کے لیے ایمرجنسی کہاں جائیں, آن لائن سروس ہو جائے تو کرم نوازی ہوگی. میں یہ کر رہا تھا کہ میرے بیٹے کے ہاتھ میں جو ہے وہ بہت پرابلم ہے, اور اس کے کئی چیزیں دکھا لی, کافی ڈاکٹروں کو دکھا لیا, مگر اس کے باوجود بھی جو ہے اس کے ہاتھ کی الرجی کی نہیں ختم ہو رہی ہے. تو برائے کرم اس کا روحانی علاج بتائیے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. درود شفائے امراض. جی یہ اس درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ موت کے سوا ہر مرض میں یہ مفید ہے. کیسا ہی مرض کیوں نہ ہو, کیسی ہی بیماری, کیسی ہی تکلیف کیوں نہ ہو, کوئی مسئلہ ہی کیوں نہ ہو جائے جسمانی طور پر, آپ یہ پڑھ کر, اس کے 3 طریقے ہیں, یہ تینوں طریقے ذرا نوٹ کیجئے گا. تینوں طریقے میں تو کوئی بھی ایک طریقہ آپ استعمال کر لیں. ایک تو یہ کہ یہ پڑھ کر مریض پر دم کر دیں, اور ہاتھوں کا چونکہ مسئلہ ہے تو ہاتھوں پر دم کر دیں. یہ دیکھیں درود شفائے امراض اسکرین پر آپ کے سامنے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یہ درود شفائے امراض آپ مریض پر یہ پڑھ کر مریض پر دم کر دیں. ایک یہ طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہی درود شفائے امراض پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ مریض کو پلا دیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ یہی درود شفائے امراض آپ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر, کوشش کریں کہ زردئی رنگ یا زعفران سے لکھ لیں, اچھی بات ہے, نہیں ہے تو کوئی بھی عام پوائنٹر کسی بھی مارکر سے کسی بھی قلم سے لکھ کر کاغذ پہ لکھ کر اب اس کو پانی کی بوتل میں ڈال دیں, اور یہ پانی آپ بچے کو پلائیں. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے دیکھیں ماشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. جو بھی ہاتھوں پہ لکیروں کے معاملات ہیں, جو بھی مسئلہ ہے, الرجی ہے, جلدی مسئلہ ہے, وہ سب ماشاءاللہ دور ہو جائیں گے امراض, اور آپ کا بچہ صحت یاب ہو جائے گا. اچھا ایک اور سوال کیا تھا اسلامی بھائی نے کارڈ کی سروس کے حوالے سے, کہ اگر ہم تعویذات کے بستے پر جائیں کارڈ کا عمل کروانے کے لیے, بالفرض بند ہو اور ہمیں کارڈ کروانی ہو تو کوئی سروس ہونی چاہیے. جی بالکل ماشاءاللہ کارڈ کی بھی سروس. آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے. آج کل چونکہ ہر ایک کے پاس اینڈرائیڈ موبائل ہے, اور اس میں ماشاءاللہ آپ یہ اپنا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ
آپ یہ دیکھیے، اور اس میں ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروسز آپ کو نظر آ جائیں گے، اور کارڈ کی سروس بھی ایک اس میں موجود ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ اس کے ذریعے آن لائن بھی کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ ایک اپلیکیشن بھی ہے روحانی علاج استخارہ کے نام سے، دعوت اسلامی کی ہے، آپ اس کو اپنے موبائل میں پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ اس میں بھی ماشاءاللہ کارڈ کی سروس ہے، آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے آن لائن روحانی علاج استخارہ کے نام سے، تو آپ ماشاءاللہ آن لائن روحانی علاج کروا سکتے ہیں، اولاد و وظائف معلوم کر سکتے ہیں، کوئی دعا پوچھنا چاہتے ہیں وہ معلوم کر سکتے ہیں، بہت سارے روحانی علاج اس کے ذریعے آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ اسی طرح گھر بیٹھے ماشاءاللہ تعویذات عطاریہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، مختلف سروسز ماشاءاللہ اس میں موجود ہیں، تو پلے اسٹور سے آپ اس کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا۔ آئیے ناظرین، شامل کروں گا اب میں آپ کے میسیجز، کافی سارے میسیجز ہیں، اس کو 2 حصوں میں کوشش کر کے تقسیم کروں گا۔ پہلے چند ایک میسیج شامل کروں گا، پھر آپ کی کالز کی طرف میں بڑھوں گا۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میسیج میرا یہ ہے کہ میری والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، استخارہ بھی کیجیے۔ والدہ کا نام ہے سمیرہ بی بی اور ان کی والدہ کا نام ہے نذیرہ بی بی، استخارہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ اچھا، میرا نام مبین الیاس ہے، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے رشتے آتے ہیں لیکن بات نہیں بنتی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جادو ہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ آپ بتا دیجئے۔ دیکھیں، رشتے میں رکاوٹ ہے تو نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ 312 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم رکاوٹیں بھی دور ہوں گی اور بندش کا بھی توڑ ہو جائے گا۔ اچھا، مجھے بھائی کے حوالے سے معلوم کرنا ہے کہ بہت زیادہ بولتا ہے اور سب کو پریشان کرتا ہے۔ اچھا، جب بھائی سو جائے تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر آپ 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص اتنی آواز کے ساتھ پڑھیں کہ بچے کی آنکھ نہ کھلے، بھائی کی آنکھ نہ کھلے، انشاءاللہ الکریم آپ کا بھائی نیک بن جائے گا، پھر وہ کسی کو پریشان بھی نہیں کرے گا۔ اور دوسرا، کارڈ کے حوالے سے بھی آپ نے کہا ہے کہ کارڈ بھی کر دیجئے گا، جی بالکل انشاءاللہ الکریم، نام آپ کا آ چکا ہے ہمارے پیج پر، تو کارڈ کا عمل بھی ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ ہمارا ذاتی گھر نہیں بن پا رہا، جب بھی گھر بنانے کے بارے میں سوچتے ہیں کوئی نہ کوئی مجبوری ایسی آ جاتی ہے اور نہ کاروبار صحیح چل رہا ہے، اور نام ہے محمد اشفاق۔ تو چلیں لیجئے، ایک ایسا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں کہ اپنا ذاتی گھر ہو جائے۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں یہ خواہش ہے، یا جو کرائے کے مکان میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے اور ہمارا بھی اپنا گھر ہو، اور تو اس کے لیے آپ روزانہ کی بنیاد پر یہ وظیفہ پڑھا کریں۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ 100 مرتبہ یا سمیع یا سمیع یا سمیع اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھیں، مگر یاد رہے کہ دوران وظیفہ بات چیت بالکل بھی نہیں کرنا، انشاءاللہ الکریم آپ کا اپنا ذاتی گھر ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ بھائی، میرے بھائی کا نام محمد ندیم ہے، وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ہمارے ابو جی کی وفات ہو چکی ہے، میرے بھائی نے اپنا کام شروع کیا تھا، وہ میرے بھائی کے سارے پیسے لے کر بھاگ گیا ہے، پلیز ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرے بھائی کے یہ پیسے واپس مل جائیں۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، اس کا بدل عطا فرمائے، ہمت رکھیں، لیجیے آپ اس وظیفے پر عمل کیجیے گا، آپ بھی کر لیں اور آپ کے جو بھائی ہیں وہ بھی اس وظیفے پر عمل کریں، دونوں ہی مل کر اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کے بھائی کے پیسے واپس مل جائیں گے۔ یہ ہے پیسے واپس حاصل کرنے کا روحانی علاج۔ اچھا، اب اس کی مختلف صورتیں بن سکتی ہیں، کوئی پیسے لے کر جیسے بھاگ گیا، کسی کو قرضہ دیا، وہ پیسے واپس نہیں کر رہا، کاروبار کیا، بزنس شروع کیا، پیسے انویسٹ کیے، اب وہ سامنے والی پارٹی بھی پیسے لے کر بھاگ گئی، وہ نہیں دے رہی، یا چلو بھاگے تو نہیں ہے لیکن دے نہیں پا رہے، رکاوٹوں پہ رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ اس طرح کے مسائل اگر آپ کے ساتھ گھرے ہوئے ہیں، ان مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میرا حق مجھے واپس مل جائے، میرے پیسے مجھے واپس مل جائیں، تو نماز عصر ادا کرنے کے بعد قبلہ رو بیٹھ کر کثرت کے ساتھ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ پڑھتے رہیں یہاں تک کہ غروب آفتاب ہو جائے۔ پھر جیسے ہی غروب آفتاب ہو تو دعا کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیجیے، خوب گڑ گڑا کر حضور دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ دعا کیجیے، اور اس شخص کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ جو پیسے واپس نہیں دے رہا، اس کے لیے بھی دعائے خیر کریں، بد دعا نہ دیں، دعائے خیر کریں، اور اس کے لیے بھی دعائے خیر کریں کہ اللہ پاک اس کے لیے بھی اسباب بنا دے، اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دے کہ اس کو جب پیسے مل جائیں گے وہ آپ کی رقم آپ کو لوٹا دے گا۔ تو اپنے لیے بھی دعائے خیر کریں، اس شخص کے لیے بھی دعائے خیر کریں، سب کا بھلا، سب کی خیر۔ تو
اس وظیفے پر عمل کیجیے گا، مگر جمعہ کے دن کوشش کریں کہ اس وظیفے پر ضرور عمل کریں کہ جمعہ کے دن عصر و مغرب کے درمیان قبولیت والی گھڑیاں آتی ہیں، اس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اپنے اس مقصد کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا۔ اچھا یہ ایک اور میسج ہے، زبیدہ بی بی نام ہے ان کا، ان کے سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ کر دم کر لیں، اور اگر صحیح نہ ہو سر کا درد تو تعداد بڑھا دیں، یعنی 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ کر آپ سر پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم سر کا درد چلا جائے گا۔ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سر میرا 10 مرلے کا پلاٹ سیل نہیں ہو رہا، مجھے میرے بچوں کی پڑھائی کے لیے ضرورت ہے، مہربانی کر کے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میرا پلاٹ جو ہے نا یہ سیل ہو جائے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 یہ نوٹ کر لیجیے، آپ پلاٹ بیچنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنا گھر بیچنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنی زمین بیچنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنی گاڑی بیچنا چاہ رہے ہیں، موبائل بیچنا چاہ رہے ہیں، اگر کوئی بھی چیز آپ بیچنا چاہ رہے ہیں نہیں بک پا رہی، رکاوٹیں آ رہی ہیں، بات نہیں بن پا رہی، آپ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 پڑھ کر اپنی چیز پر دم کر دیں، اپنے گھر پر دم کر دیں، فلیٹ پر، دکان پر، آپ پلاٹ ہی آپ کا تو پلاٹ پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم وہ اچھے داموں میں فروخت ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے مزید آپ کی کال، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ میری سسٹر ہے، ہم ٹیسٹ کروا رہے ہیں لیکن بیماری کا پتہ نہیں چل رہا۔ ان کا نام ہے فابیہ شہزادی، ان کی امی کا نام ہے سغرا بی بی۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ میری بھتیجی تقریباً 1 مہینہ ہو گیا، موشن ٹھیک نہیں ہو رہے، علاج جاری ہے، اس کو کمزوری موشنوں کی وجہ سے بہت زیادہ ہو گئی ہے اور بہت پریشانی پڑی ہوئی ہے، تو آپ اس کے لیے استخارہ کر دیجیے گا اور روحانی علاج بھی بتا دیجیے گا اور اس کے دعا ضرور کیجیے گا۔ میری بھتیجی کا نام تحریم ہے اور والدہ کا نام سائرہ ہے، تو اس کا استخارہ کر کے ضرور بتا دیجیے گا۔ جی انشاءاللہ بالکل 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 انشاءاللہ کرواتے ہیں استخارہ، دعا بھی کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کی بھتیجی کو شفا عطا فرمائے، شامل رہیے گا سلسلے میں۔ جی اگلی کال دیجیے۔ محمد شکیل گزرا سے بول رہا ہوں، میری زوجہ اس کا نام نصیر اختر ہے اور اس کی والدہ کا نام مقبول بی ہے، اس کو طرح طرح کی بیماریاں تھیں، ڈاکٹر سے بہت علاج کرایا، اس کا استخارہ کرنا اور علاج بتانا ہے۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ حسین بات کر رہا ہوں، میری والدہ کا نام کنیز فاطمہ، وائف کا نام سمینہ بی بی، اس کی والدہ کا نام تسلیم بی بی۔ استخارہ کروانا ہے، شادی کو 8 سال گزر چکے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ اگلی کال دیجیے گا۔ استخارہ کاروبار کے حوالے سے کروانا، دن بدن کاروبار نا کم ہوتا جا رہا ہے بڑھنے کے بجائے، پہلے ایک ٹھیلا لگتا تھا، 3 ٹھیلے لگ رہے ہیں، تو کام پہلے سے نہیں رہا۔ اگلی کال دیجیے گا۔ قمر عباس، اس کی والدہ کا نام نسیم اختر ہے، بچہ 10 نظامی کا ہے، دوسرے سال میں جا رہا ہے اور 10ویں پڑھ رہا ہے، بچہ دن بدن پڑھائی سے پیچھے ہٹ رہا ہے، دل نہیں لگ رہا، یاداشت نہیں ہوتا، کمزور ہو رہا ہے پڑھائی میں، شیطانی حملے ہو رہے ہیں اس کے اوپر، تو اس کے لیے کوئی استخارہ اور وظیفہ سے ہمیں بتا دیجیے۔ استخارے کرواتے ہیں، ان کے بھی کافی ساری کالز ہیں، استخارے بھی فرما لیجیے، وقت بھی کم رہ چکا ہے، آپ استخارے فرما لیجیے۔ ناظرین استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں، میں شامل کروں گا شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر آئے ہوئے میسیجز، کافی سارے یہ میسیجز ہیں۔ یہ ایک میسیج آیا کہ میرے ابھی پیپر ختم ہوئے ہیں، کوئی روحانی علاج بتائیں، میرے لیے دعا کر دیں، کامیابی ہو جائے۔ پیپر آپ نے دے دیے، اب آپ روزانہ جب تک رزلٹ نہ آئے نا اس وقت تک آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورۃ الاخلاص۔ میرے بھائی نے پارٹنرشپ کی تھی کسی سے، لیکن اب وہ پیسے نہیں دے رہا، کچھ آزمائش ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہ وظیفہ بتایا بھی تھا میں نے کہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں، اپنا جائز حق حاصل کرنے کے لیے، اپنے پیسے واپس لینے کے لیے، عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم کثرت کے ساتھ پڑھتے رہے پھر جیسے ہی غروب آفتاب ہو جائے تو دعا کیجیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں انشاءاللہ الکریم آپ کے بھائی کے پیسے واپس مل جائیں گے۔ اچھا میرا نام بطور ہے اور میری کمر میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں، یا غنی یہ کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں۔ میری امی کا نام پروین ہے، والدہ کا نام سردرا بی بی ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیا کریں۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، میرے بیٹے کو مرگی کا مسئلہ ہے، دعا کر دیں، کوئی وظیفہ بھی بتائیں۔ اگر کسی کو مرگی کے دورے پڑتے ہوں، مرگی کا مرض لگ چکا ہو تو سورۃ الشمس پڑھ کر اس کے کان میں دم کریں۔
انشاءاللہ کریم مرگی کے دورے نہیں پڑیں گے۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے صادق آباد سے، میرا بھتیجا بہت عرصے سے بیمار ہے، 1 سال کا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ یا سلام 33 مرتبہ 33 ٹائمز اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ بچے پر دم کریں، انشاءاللہ الکریم بچہ صحت یاب ہو جائے گا۔ اچھا یہ مجھے کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ سورہ مریم اول اور آخر 11 بار درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی صبح دوپہر شام 3 ٹائم آپ یہ دم کیا ہوا پانی پئیں، کیسا ہی کینسر کیوں نہ ہو انشاءاللہ الکریم یہ بیماری ختم ہو جائے گی، صحت یاب ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ بھی آپ کیجئے اور روحانی علاج کے بستے پر بھی آپ آ جائیں، دنیا بھر میں ماشاءاللہ روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، آپ اپنا علاج مکمل کروائیں پراپر طریقے سے، یہ کینسر کا مرض جاتا رہے گا۔ مزید بھی آپ کے میسیجز ہیں، لیکن ناظرین میں مزید آپ کے استخاروں کے جوابات شامل کرنے لگا ہوں، جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، جوابات نوٹ کیجئے گا۔ جی فیصل بھائی، میرا نام تھا، اس کے حوالے سے استخارہ تھا کہ بیمار رہتی ہیں کافی عرصے سے، استخارہ کیا، استخارے میں کوئی جادو بندش کا ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، بیماری کی طرف ہی اشارہ ہے۔ وظیفہ عرض کرتا ہوں، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے آپ پانی پر دم کر کے ان کو پلائیں، روزانہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ صحیح۔ ایک اور استخارہ تھا کہ تحریم نام تھا، والدہ کا نام سائرہ بتایا تھا کہ پیٹ کا ان کا مسئلہ رہتا ہے، پیچس وغیرہ رہتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی استخارہ کیا ہے۔ کوئی بھی جو ہے روحانی معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے، آپ ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجئے گا، روحانی علاج کے بستے سے تعویذات بھی لیجئے گا، اور یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کے آپ دم کریں پانی پر، ان کو پلائیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ ایک اور اسلامی بھائی تھے، بچے کے حوالے سے پریشان تھے کہ پہلے اچھا پڑھتے تھے اور کافی ذہین بھی تھے، اب پڑھائی میں کافی کمزور ہو گئے ہیں، دل بھی نہیں لگتا پڑھائی کے اندر، تو آپ ایک کام کیجئے، بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے، استخارے میں ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جو ہے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی کی بوتل پر دم کر کے پلاتے رہیں بچے کو، انشاءاللہ ذہین ہو جائیں گے انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے۔ ماشاءاللہ، تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا، جو وظائف جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے تو یہ بھی اپنے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا لوگوں کی طرف سے بھی اس طرح کے سوالات سننے میں آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں کہ ہم اتنے عرصے سے وظائف پڑھ لیں، فائدہ نہیں ہو پا رہا، ہمارا تو مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ صبر سے کام لیجیے، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے۔ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت مصلحت پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اور پھر دوسرا ہے کہ جو روحانی علاج ہم کروا رہے ہیں، جو وظائف پڑھ رہے ہیں، اسماء الحسنہ پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، تو ہمارا ثواب تو کہیں نہیں جائے گا نا، ثواب تو حاصل ہوگا، اور مسائل بھی انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ بس ہمت حوصلے اپنے یہ بلند رکھیں، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ وقت اختتام کی جانب ہے ناظرین، لیکن میسیجز آپ کے کالز بھی باقی ہیں اور بہرحال رہ جاتی ہے ہر سلسلے میں تقریباً، لیکن اس کا حل بھی الحمدللہ سب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ وہ کیا نمبر نوٹ کیجئے گا، 0213717171 24 گھنٹے آپ جب چاہیں اس کال سینٹر پر اس نمبر پر رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں۔ گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے بھی ایڈریس نوٹ کر لیجئے، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان۔ اپنے مسائل لکھ کر آپ اس ایڈریس پر بھیج دیجئے بائی پوسٹ، انشاءاللہ الکریم تعویذات بھی آپ تک روانہ کر دیے جائیں گے۔ آن لائن روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، شعبہ روحانی علاج کا بھی ماشاءاللہ آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور اس کے ذریعے بھی آپ استخارے کروا سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے تنگ دستیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا اللہ یا احد یا واحد، یا موجود یا جواد یا باسط یا کریم، یا وہاب یا ذی الطول، یا غنی یا مغنی، یا فتاح یا رزاق، یا علیم یا حکیم، یا رحمان یا رحیم، یا بدیع السماوات والارض، یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ پاک قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بنا دے۔ بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے والدین کو شفا عطا فرما، ہمارے بچوں کو
کو گھر والوں کو شفا عطا فرما، جو مسلمان اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، یا اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے، سب کی بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں دور فرما یا اللہ پاک۔ جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے، سوشل میڈیا کے ناظرین نے میسیجز کیے، کالز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، فضل فرما دے، عافیت اور سلامتی نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔